اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اور تم وہاں جیسے چاہو آ سکتے ہو، اور اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ اگر دو مرد برائی کا ارتکاب کریں تو تم انہیں سزا دو۔ ہومو سیکسویلٹی، ہم جنس پرستی کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کا اپنی ہم جنس کی طرف، یعنی مرد کا مرد کی طرف، عورت کا عورت کی طرف میلان، اور ان کا آپس میں اپنی جنسی خواہش اور شہوات کو پورا کرنا، یہ ہم جنس پرستی کہلاتا ہے، جس کے حرام ہونے پہ قرآن و سنت کے اندر واضح تعلیمات بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ کبھی فعل ہے، اللہ رب العزت کو یہ کسی صورت بھی پسند نہیں، اور اس کے نتائج اور عواقب دو طرح کے کہ دنیا کے اندر رہ کر جو انسان کافی ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، غلط راہ روی کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلُوطٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ یہ قوم لوط تھی، لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے یہ ہم جنس پرستی کو جاری کیا تھا۔ ان نے کیا کیا کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدکاری اور بدفعلی کرنے لگ گئے۔ تو ان سے لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام جو تم نے رواج دیا ہے، یہ شروع کیا ہے، تم سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا، سارے فطرت کے تابع چلتے رہے۔ اللہ رب العزت نے جو فطرتی قانون بنائے ہیں، جو نیچرل لاز بنائے ہیں، ان کے تابع ہو کے چلتے رہے، اور یہ غیر فطری عمل تم نے شروع کیا ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، تو یقیناً تم ایک حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور اس کے بعد ایک اور مقام پہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، کہ کیا تم مردوں سے اپنی شہوتوں کو پورا کرتے ہو، ان کے ساتھ سیکس کرتے ہو، اور افزائش نسل کے راستے بند کرتے ہو، اپنی مجلسوں میں بے حیائی اور بدفعلی کرتے ہو۔ تو یہ قرآن نے واضح طور پہ اس بارے میں بیان کر دیا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو، غلط کاری مرد کی مرد کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھو، یہ عورت کی عورت کے ساتھ، تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، ان کو پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، انہیں فوری طور پر مار دینا چاہیے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اپنے بعد جس غلط عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، یعنی مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا۔ تو یہ احادیث کے اندر بھی واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے کہ قوم لوط والا عمل، لواطت، بیک سیکس جو ہے، یہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے، یہ اسلام کے اندر منع ہے، ممنوع قرار دی گئی ہے، چاہے میل ٹو میل انٹریکشن ہو یا فیمیل ٹو فیمیل انٹریکشن ہو۔ اس کے بارے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنی عورت کے ساتھ بیک سے سیکس کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اگر پچھلی شرمگاہ میں آتا ہے تو اللہ رب العزت یوم قیامت اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس پہ اپنا کرم نہیں فرمائے گا۔ اس طرح ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی حائضہ عورت کے ساتھ یا اپنی عورت کی پچھلی شرمگاہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ مباشرت کرتا ہے، سیکس کرتا ہے، یا کسی کاہن جو غیب کی خبریں بتانے والے ہوتے ہیں، حساب و کتاب کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو شریعت اللہ نے میں مصطفیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ تو یعنی یہ واضح طور پر ہدایات ہیں جن کے بارے میں جو بیان کر دی گئی کہ تاکہ کوئی بندہ اس کام کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ براہ راست بدفعلی کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اس وقت تک بھلائی اور خیر پر رہے گی جب تک وہ قوم لوط کا عمل نہیں کرے گی، جب تک ان کے اندر یہ برا عمل نہیں پایا جائے گا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا شخص تھا جس نے یہ کبھی فعل جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ اب یہ دو صورتیں ہو گئی، یعنی میل ٹو میل سیکس اور فیمیل ٹو فیمیل سیکس کے متعلق، یعنی عورتیں آپس میں سیکس کرتی ہیں، جیسے آج کل سیکشل ٹوائز نکلے ہوئے ہیں،
تو یہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ جب قوم لوط کے مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگ گئے تھے تو اس وقت عورتوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا شروع کر دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی ریلیشن قائم کرنا شروع کر دیے تھے، جس کو صحاقت کہتے ہیں۔ تو جیسے مردوں والی آپس میں ہم جنس پرستی حرام ہے، اس طرح عورتوں کی بھی ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح بھی وہ اپنی معاملات کو نہیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو آج کل سیکشل ٹوائز نکلے ہوئے ہیں، بازاروں کے اندر ملتے ہیں جی، سیکس کے وہ ٹول ملتے ہیں، ان کے ساتھ سیکس کرنا یا ان کے ساتھ معاملات اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ بھی قرآن کی آیات اور حدیث کے حوالے سے حرام ہے، یہ بھی غلط کام ہے۔ یا اسی طرح مسٹربیشن جو ہے، مشت زنی کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اس کے متعلق بھی یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، تو انسان کی خواہشات کا بھی کوئی ایک خاص مقصد ہے، صرف جنس برائے جنس، شہوت برائے شہوت، خواہش برائے خواہش نہیں ہے کہ انسان سیکس ہی کرتا پھرے، بلکہ ان کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ آگے نسل کو بڑھائیں، نسل انسانی کا تحفظ، ان کی توالد و تناسل ہو، اس کے ضمن میں یہ چیز جائز رکھی گئی ہے، نہ کہ صرف خواہش کو ہی رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال ہومو سیکسویلٹی، سیکس اسلام کے اندر قطعی طور پہ، کلی طور پہ حرام ہے۔ کوئی مرد دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی مرد کسی ہجڑے اور خسرے سے شادی نہیں کر سکتا، عورتیں عورتوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ جو فیمنسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ سارے اسلام کے خلاف اور حرام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ آج دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں، ڈیٹا کو دیکھیں، اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں، اعداد و شمار اور فگرز کو دیکھیں، تو ایڈز کا مرض جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور تباہی کا سبب بن رہا ہے، اور جس کا علاج اتنی جدید سائنس ہو جانے کے باوجود، اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود ایڈز کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، وہ مرض سب سے زیادہ ہم جنس پرستی سے پھیل رہا ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ اقوام متحدہ UN کی رپورٹ ہے کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے اور انسان فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو UN کی رپورٹ بتاتی کہ عام نارمل آدمی کے مقابلے میں ایک ہوموسیکشولسٹ جو پرسن ہے، جو ہم جنس پرست آدمی ہے، اس میں 13 گنا زیادہ پائے جاتے ہیں اثرات ایڈز میں مبتلا ہونے کے، اس کے زیادہ چانسز ہیں، 13 ٹائم وہ زیادہ چانس رکھتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ ایڈز میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایڈز ایسا مرض ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی علاج ہی دریافت نہیں ہوا۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے فطری قانون کو چھوڑ کر، قدرت کے بنائے اصولوں کو چھوڑ کر، وہ تعلیمات آفاقی کو چھوڑ کر ہم دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس چیز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔